بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کو میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے. تازہ ترین خبریں اور کابل جناب بالآخر فتح کر لیا ہے طالبان نے، اور کابل سمیت پورا افغانستان اس وقت طالبان کے کنٹرول میں ہے، اور طالبان جو ہیں وہ صدارتی محل میں داخل ہو چکے ہیں، صدارتی محل کا کنٹرول حاصل کر چکے ہیں، اور انہیں کسی قسم کی مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ اشرف غنی فرار ہو چکے ہیں. جو ہم نے آپ کو بہت پہلے بتا دیا تھا، اس خبر کی تصدیق اب افغانستان نے بھی کر دی، افغان حکام نے بھی کر دی کہ اشرف غنی اپنے ساتھیوں سمیت حمداللہ محب، امراللہ صالح اور دیگر جتنے بھی تھے ان سمیت تاجکستان فرار ہو چکے ہیں اور افغانستان میں نہیں ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ آپ کو افغانستان میں اس وقت کسی کی حکومت نہیں ہے، بلکہ وہاں پہ غنی حکومت کا دھڑن تختہ ہو چکا ہے، غنی حکومت کا خاتمہ ہو چکا ہے، اور طالبان صدارتی محل میں ہیں اور ان کے پاس کنٹرول ہے. پولیس تھانوں کا، پولیس اسٹیشنز کا افغان طالبان کے پاس کنٹرول ہے. اور یہ فیصلہ کچھ دیر پہلے کیا گیا اور انہوں نے اپنی جنگجوؤں کو ہدایت دی، حکم دیا کہ آپ کابل میں داخل ہو جائیں. کابل کا محاصرہ انہوں نے بہت پہلے کر لیا تھا. افغان صدر اشرف غنی جو کہ بضد تھے، لیکن ان کے پاس دو ہی راستے تھے، یا تو وہ مارے جائیں یا فرار ہو جائیں، ملک چھوڑ دیں، اور یا پھر استعفیٰ دے دیں. نہ انہوں نے استعفیٰ دیا بلکہ ویڈیو ریکارڈ کروایا اور وہاں سے نکل گئے. اور اس سے پہلے یہ بھی بتا دوں کہ صدارتی محل اور اہم عمارتیں امریکی حکام آ گئے تھے. انہوں نے بھی اشرف غنی کو جو کہنا تھا وہ کہا، اور ان کا ایک ویڈیو ریکارڈ کر لیا گیا ہے، اور اگر وہ انکار ہوئے تو ویڈیو ریکارڈ منظر عام پہ آ جائے گا. اب صورتحال کیا ہے؟ ایک رابطہ کونسل بنا دی گئی ہے، اور رابطہ کونسل میں ہیں عبداللہ، سابق صدر حامد کرزئی اور گلبدین حکمت یار. یہ کوارڈینیشن کونسل بنائی گئی ہے جو کہ اقتدار کی منتقلی کے لیے اقدامات کرے گی. اب صورتحال کیا ہے؟ صورتحال یہ ہے کہ بہت تیزی سے صورتحال بدل رہی ہے، اور افغان طالبان جو کہ کچھ دیر پہلے تک نگراں حکومت پہ بات کر رہے تھے کہ عبوری سیٹ اپ بنا دیا جائے، عبوری حکومت تشکیل دی جائے اور وہ 6 ماہ کے اندر انتخابات کروائے، تو اب طالبان نے یہ مطالبہ بھی مسترد کر دیا. پاور شیئرنگ فارمولہ مسترد، عبوری حکومت مسترد، اور انہوں نے کہا ہے کہ اب مکمل اقتدار باضابطہ طور پہ ہمارے حوالے کر دیا جائے اور اس بات کا اعلان کر دیا جائے. بڑی دلچسپ صورتحال ہے اور اس پہ غور و خوض جاری ہے. واشنگٹن جائیں تو وہاں پہ وائٹ ہاؤس میں اہم ترین میٹنگز جاری ہیں، بیٹھکیں ہو رہی ہیں بڑی بڑی. پینٹاگون، CIA اور دیگر حکام جو ہیں ان کو امریکن پریزیڈنٹ کو بریفنگز دے رہے ہیں، تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کر رہے ہیں، اور کابل سے جو ان کو اطلاعات پہنچائی جا رہی ہیں وہ ان کی روشنی میں. کابل میں امریکی سفارت خانے کی کیا صورتحال ہے؟ امریکی سفارت خانہ منتقل ہو چکا ہے ایئرپورٹ پہ، اور کابل ایئرپورٹ کا کنٹرول امریکی فورسز نے سنبھال لیا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اعلان کر دیا، یہ بتا دوں کہ کابل میں امریکی سفارت خانے میں جو حساس دستاویزات تھیں وہ جلا دی گئیں، اور امریکی وزیر خارجہ کا باقاعدہ طور پہ ایک سٹیٹمنٹ ایشو ہوا. امریکی وزیر خارجہ نے واضح طور پہ کہا کہ افغان فورسز، افغان فوج اپنی زمین کا دفاع کرنے میں ناکام رہے اور اپنے اقتدار کو نہیں بچا سکے اشرف غنی، اس لیے اب امریکہ مزید کسی قسم کی فوجی کمک نہیں بھیجے گا اور فوجی امداد نہیں کرے گا. اب افغانستان کی سرزمین جانے اور افغانستان کے عوام جانے، اور اسی لیے انہوں نے اپنا سفارت خانہ بھی وہاں سے شفٹ کیا کابل ایئرپورٹ، اور اپنے شہریوں کو انہوں نے کہا ہے، کیونکہ افغان طالبان اس تیز رفتاری کے ساتھ داخل ہوئے کہ تصور نہیں کیا جا سکتا، کسی کے تصور میں نہیں تھا، وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. ایون امریکن انٹیلیجنس ادارے بھی یہ بات کہہ رہے تھے کہ 30 دن میں پہنچیں گے کابل، پہنچیں گے، اور 90 دن کے اندر 60 سے 90 دنوں میں وہ کابل پہ اپنا کنٹرول حاصل کر لیں گے. لیکن 30 دن نہیں، انہوں نے صرف 30 گھنٹے لگائے، اور 30 گھنٹوں میں وہ کابل پہنچ گئے، اور اس کے بعد باہر انہوں نے اپنی پوسٹیں سنبھالیں اور
جب ان کو حکم ملا ان کی قیادت کی طرف سے، انہوں نے کابل کے اندر داخل ہوئے۔ اب امریکی شہریوں کو کہا گیا ہے امریکی سفارت خانے کی طرف سے، کابل کے سفارت خانے کی طرف سے، کہ آپ وہاں سے نکلیں امریکی شہری اور اپنے آپ کو محفوظ مقام پہ منتقل کر لیں۔ اور جبکہ پاکستان کی طرف سے افغان حکام نے پاکستان کو کہا ہے، افغان حکام، رابطہ کونسل، نئی رابطہ کونسل، انہوں نے پاکستانی حکام سے اپیل کی ہے کہ افغانستان میں پھنسے ہوئے غیر ملکی شہریوں کو نکالنے میں PIA جو ہے وہ اپنا ہنگامی بنیادوں پہ آپریشن شروع کرے، ہنگامی طور پہ فلائٹس بھیجے اور وہاں سے نکالے، اور پاکستان نے اس کا ویلکم کیا ہے۔ پاکستان کے طیارے اس ساری صورتحال کے باوجود پاکستان کے طیارے کابل ایئرپورٹ پہ لینڈ بھی کر رہے ہیں اور اڑانیں بھر رہے ہیں۔ اس کے بعد برطانوی وزیر خارجہ کا فون آیا شاہ محمود قریشی صاحب کو پاکستان کے وزیر خارجہ کے ساتھ، اور ساری صورتحال پہ گفتگو ہوئی ہے۔ بڑے بڑے سفارت خانے جو یورپین سفارت خانے، مغربی سفارت خانے، وہ کابل چھوڑ چکے ہیں، اپنے سفارت خانوں کو بند کر چکے ہیں، اور انہوں نے پناہ لی ہے امریکی سفارت خانے میں اور ایئرپورٹ پہ، اور وہاں سے آہستہ آہستہ ان کو ہیلی کاپٹرز کے ذریعے نکالا جا رہا ہے۔ 3-4 C-130 بھی وہاں پہ پہنچ چکے ہیں کابل ایئرپورٹ پہ، اور وہاں سے انخلاء کا عمل جو 31 اگست کو ہونا تھا وہ شروع ہے۔ اور اب کابل پورا شہر، کابل کا صدارتی محل اور کابل کے تمام سرکاری دفاتر، وہاں پہ افغان طالبان کا پرچم لہرا رہا ہے۔ افغان طالبان نے عام معافی کا اعلان کیا ہے اور تمام سفارت خانوں کو یہ دوبارہ کہا ہے کہ ہم نے کسی بھی سفارتکار کو، کسی بھی غیر ملکی شہری کو، اور پلس جو یہاں پہ افغانی ملازمت کرتے ہیں ان کو بھی ہم کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے قومی سلامتی کونسل کا اجلاس طلب کر لیا ہے جو آج کسی وقت ہوگا، اور اس اجلاس میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، وزیر اعظم عمران خان، DGI-SI جنرل فیض امیر، یہ سب شریک ہوں گے۔ اہم وفاقی وزراء، وزیر خارجہ، وزیر داخلہ، نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر، سب کے سب شریک ہوں گے اور صورتحال پہ نظر رکھے ہوئے ہیں۔ تو اس دوران اہم ٹیلی فون کالز پاکستان میں بھی GH کو اس وقت زندہ سلامت جاگ رہا ہے اور ساری صورتحال پہ نظر رکھے ہوئے ہے۔ خصوصی پروازیں چل رہی ہیں۔ تو دوسری جانب ایک اور چیز بھی سمجھ لیں کہ علی جلالی کو عبوری سیٹ اپ کا سربراہ بنانے کی خبر دی گئی تھی، ابھی تک ان کا باضابطہ اعلان نہیں ہوا، اور وہ اس لیے نہیں ہوا کہ افغان طالبان اس کو مسترد کر چکے ہیں، اور افغان طالبان کا کہنا ہے کہ اقتدار ہمارے حوالے کیا جائے پرامن طریقے سے، اور ہمیں تسلیم کیا جائے ہماری حکومت کو۔ تورخم بارڈر پر بھی طالبان کا قبضہ، بارڈر سیل کر دیا۔ اس کے علاوہ تمام دیگر اہم شہروں پہ طالبان نے اپنا کنٹرول مضبوط کر لیا ہے، لہٰذا صورتحال بڑی ہی گھمبیر لمحہ بلمحہ تبدیل ہو رہی ہے، اور وہاں پہ اگر کوئی نظر نہیں آ رہا تو وہ کون ہے؟ وہ ہے مسٹر محمد اشرف غنی اور ان کے ساتھی، جو کہ پاکستان کو گالیاں دیتے تھے اور پاکستان پہ الزام عائد کرتے تھے، اور پناہ گزین پتہ نہیں محفوظ پناہ گاہیں کیا کیا کرتے تھے، وہ سب کچھ کرتے تھے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ اشرف غنی نے یہ ملک چھوڑا نہیں، اشرف غنی ملک سے فرار ہوئے ہیں، اور اب اس وقت افغان وزیر دفاع کیا بات کہہ رہے ہیں؟ افغان وزیر دفاع کہہ رہے ہیں اشرف غنی ہمیں قید میں چھوڑ کر خود فرار ہو گیا اور ان کے ساتھی فرار ہو گئے، جو کہ بڑی بڑی باتیں کرتے تھے۔ اشرف غنی نے تاجکستان میں پناہ لی ہے، اور اگلی منزل ان کی کیا ہوگی اس کے بارے میں کہنا کچھ قبل از وقت ہے۔ اسی دوران پاکستان اور افغانستان کے معاملات کیسے جا رہے ہیں یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ پاکستان اور موجودہ افغان حکام کے درمیان اس وقت بھی رابطہ موجود ہے، اور اسی لڑائی میں، اسی ٹیک اوور میں اور اسی مار دھاڑ میں افغانستان کا ایک اہم وفد پاکستان پہنچا ہے، اور اس میں افغان
اولسی جرگہ کے اسپیکر میر رحمان رحمانی شامل ہیں اور دیگر اہم رہنما افغانستان کے جو ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ اس میں محمد یونس قانونی ہیں، استاد محمد کریم ہیں، احمد ضیاء مسعود ہیں، احمد ولی مسعود ہیں، یہ احمد شاہ مسعود کے بیٹے ہیں، عبداللطیف پیدرام ہیں اور خالد نور ہیں۔ یہ سب کے سب اس وفد میں شامل ہیں اور اب بھی پاکستان کی یہ پوری کوشش کہ جناب پرامن انتقال اقتدار ہو، اور لیکن جو توقع کی جا رہی تھی، جس خدشے کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ خون کی ندیاں بہہ جائیں گی اور بڑی زبردست قسم کی وہاں پہ جنگ ہوگی اور افغان فوج لڑے گی اور افغان فوج کے ساتھ انڈین اسلحہ کام آئے گا، یہ سارے کا سارا خواب جی ادھورے رہ گئے۔ اور وہاں پہ نہ تو بھارت موجود ہے، نہ بھارتی قونصلٹ خانے کھلے ہیں، تالے لگے ہوئے ہیں، اور بھارت کے سفارت خانے میں بھی کوئی نہیں ہے، وہاں پہ الو بول رہے ہیں۔ اور یہ ہے سچویشن اس وقت افغانستان کی۔ باقی ایک بات اور بتا دوں آپ کو، اس وقت سب سے زیادہ تکلیف دہ کہاں پہ ہے، سب سے زیادہ چیخیں کہاں نکل رہی ہیں، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے زیادہ چیخیں جی دلی میں، نیو دہلی، اجیت ڈوول کا پلان، اجے شنکر کا پلان، مودی سرکار کا پلان، راج ناتھ کا پلان، امت شاہ کا پلان، یہ سارے کی ساری مذموم مکروہ قسم کی منصوبہ بندی جو تھی وہ ساری کی ساری ہو گئی فلاپ۔ نہ پیسہ کام آیا اور نہ ہی وہاں پہ بھیجا ہوا اسلحہ کام آیا، نہ ہی این ڈی ایس کو دی گئی تربیت کام آئی، نہ ہی افغان فوج میں بھرتی کیے گئے را کے ایجنٹ کام آئے، یہ سب کے سب سرنڈر کر چکے ہیں۔ اور اس وقت سب سے زیادہ جو ادھم مچا ہوا ہے، بلکہ چیخ و پکار ہے، رونا دھونا ہے، وہ ہے انڈیا کا میڈیا۔ وہ ذرا اٹھا کے دیکھ لیں، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، وہاں پہ آہوزاری کی جا رہی ہے۔ حالانکہ 15 اگست جو ہے وہ یوم آزادی تھا انڈیا کا، اور یوم آزادی ہم نے ماشاءاللہ زبردست طریقے سے منایا، خوشیاں ہی خوشیاں، اور یہاں پہ سڑکوں پہ، چھوٹے بڑے شہروں میں، ہر سڑک پہ پاکستان کے عوام، بچے، بوڑھے، خواتین سب نکلے ہوئے تھے اور جشن آزادی منا رہے تھے۔ لیکن صف ماتم بچھا ہوا ہے، 15 اگست کو بچھا دلی اور انڈیا کی سڑکوں پہ، اور انڈیا کے اقتدار کے ایوانوں میں، انڈیا کے سازشی ایوانوں میں وہاں پہ صف ماتم بچھا ہوا۔ اور اس لیے بچھا ہوا ہے کہ ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کریں، کیونکہ ان کو ان کے ماسٹر نے بہت ہی سہانے خواب دکھائے تھے۔ ہم اب بھی کہتے ہیں کہ ذرا سوچیں، غور کریں کہ اگر ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوا، کتنے سالوں کا، 75 سالوں کا صلہ، 75 سالوں کی ریلیشن شپ کا، تو آپ کو کہاں سے ملے گا؟ آپ تو ہمیشہ الٹا رہے ہیں، ان کے اپوز رہے ہیں۔ تو یہ ہے۔ اور کابل کی جی مغربی سفارت خانے، یورپین سفارت خانے بند، انڈیا بند، اور سفارت خانے بھی، قونصلٹ خانے بھی بند، لیکن چائنا کا سفارت خانہ کھلا ہے، پاکستان کا کھلا ہے، روس کا کھلا ہے، اور ان سب ملکوں نے کہا ہے کہ ہمارے سفارت خانے بند نہیں ہوں گے۔ ایران کا سفارت خانہ کھلا ہے، ترکی کا سفارت خانہ کھلا ہے۔ ان تمام ملکوں نے کہا ہے کہ ہم اپنے سفارت خانے بند نہیں کریں گے، اپنی تمام سروسز جاری رکھیں گے، اور اس مشکل کی گھڑی میں افغانستان کے عوام کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ یہ ہے صورتحال، اور ایسے وقتوں میں پتہ چلتا ہے اپنا کون ہے اور بیگانہ کون ہے۔ تو باقی جو 22 کھرب ڈالر اور ان میں سے واپس کتنا لے کے گئے کک بیکس کی صورت میں، یہ نہیں پتہ، یہ تاریخ بتائے گی۔ تو یہ ہے جناب، کابل جا چکا ہے، کابل ہاتھ سے نکل چکا ہے، اور 21 سال 20 سال کے بعد طالبان دوبارہ داخل ہوئے ایک فاتح کی صورت میں، فاتح بن کر داخل ہوئے، اور ان کی مزاحمت کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔